وہ یہ ہے نا زرداری صاحب بھی بڑھا لیں گے آپ ٹینشن. آیا صاحب زرداری صاحب کے لیے ڈیل میکر کا بھی تاثر آتا ہے, بڑے زبردست قسم کی وہ ڈیل کرتے ہیں اور وہ تو خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی آئے ان کے ساتھ وہ تب کر سکتے ہیں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہو. یہ بڑا ضروری ہوگا. لیکن جو ابھی رحمان بات کر رہے تھے وہ مطلب ہاف پر ہیں اور اب اس وقت ڈیل کی پوزیشن میں کس طرح سے یہ بات اپنی منوا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات چل رہی ہے کہ ابھی کچھ چیزیں فائنل ہم نے نہیں کرنی, ذرا نمبر دیکھ لینا نمبر گیم میں, اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. وہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کیوں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بننی, پنجاب اور بلوچستان میں بھی گورنمنٹس بننی ہے, وہاں بھی اتحاد کی ضرورت ہوگی ان کو. یہ صرف سینٹر میں بننی ہو نا تو ہم کہہ دیں کہ جی بس ٹھیک ہے, کوئی ایک پارٹی دوسری کے ساتھ نہیں چلتی. اور پھر ایک اور بات ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا نا کہ فارم 47 تو مجھے لگتا ہے یوں کہ جیسے AK-47 کی طرح یوز کیا گیا. چودھری خالد قیوم صاحب کے دوست محسن نقوی صاحب کی لاٹری دوبارہ لگ سکتی ہے. کس کے لیے؟ وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں نا سہولت کار, سب سے بڑے سہولت کار, وہ ان کے دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن پیپلز پارٹی سے زیادہ اچھے تعلقات نو میرے قائد کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں. زرداری صاحب چونکہ انہیں بیٹا اپنا کہہ دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں, اس لیے سیاست میں اور اب اس سسٹم میں بھی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا, بلوچستان میں بھی امپورٹنٹ رول ادا کرے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ. جی, ان کو تب پیپلز پارٹی اور ان کو پنجاب میں اسپیشلی جی پنجاب میں نون لیگ کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ اکیلے. ایک چانس ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو وہ مخصوص نشستیں نہ ملیں تو پھر نون لیگ کی جو مخصوص نشستوں کی تعداد ہوگی وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں کسی کام کی نہیں ہیں. اس پہ آتے ہیں کیونکہ ویسے خبریں اب آ رہی ہیں کہ سی ایم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ابھی وکٹری سپیچ ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں. مزمل, نواز شریف صاحب کا دل تو ویسے دھک دھک کر رہا ہوگا کیونکہ وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور نون لیگ واقعی انہوں نے پہلے آپریشن کروایا ہوا, ان کا ویسے دل تھوڑا کمزور ہے اور وہ دھک دھک کر رہا ہوگا کہ بھئی ہم نے تو یہ توقع ہی نہیں کی تھی. ویسے آپ کو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ توقع کر رہے تھے کہ اس طرح رزلٹ آئیں گے ان کے سامنے؟ دیکھیں, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جب وکٹری سپیچ تیار ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے شہباز صاحب بھی اور لوگ بھی, تو انہوں نے جب گلہ کیا تو یہی کیا کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر آگے آپ سمجھ جائیے. تو پھر وہ جب اٹھ کر گئے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے نا, اگلے 2-3 گھنٹے شہباز صاحب نے پھر پرزور محنت کی ہے اور کافی جگہوں پر وہ گئے بھی ہیں, بات بھی کرنا پڑی کچھ لوگوں سے ان کو, تو پھر کچھ نہ کچھ AK-47 اس کے بعد ہی چل رہا ہے. لیکن جو ایاز صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اس پر یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب کے بارے میں ہماری یہ پرسیپشن ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو نون لیگ کے وہ اگینسٹ ہو جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہوا. انفیکٹ پیپلز پارٹی ان کو ایکیوز کر رہی تھی کہ NA-127 میں محسن نقوی صاحب نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارا نہیں دے رہے. تو ان کے اوپر تو ایبسولوٹ کنسنسس ہے, چاہے کسی بھی کارنر کا ہو, سیاسی ہو غیر سیاسی ہو. تو وہ ایک بالکل بڑی ریولیشن ہو سکتی ہے کہ جو ایاز صاحب نے بات کی ہے. بہرحال یہ بلوچستان کی آپ نے بات کی, وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ہم سٹائل آف پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں نا, محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک انصاف کو دعوت دی ہے کہ پی کے میپ کے پلیٹ فارم سے حکومت بنا لیں آ کے ہمارے ساتھ. یہ وہ محمود خان صاحب ہیں جن کا مذاق خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے چادر لے کے نقل اتار کے کیا تھا. لیکن اگر آپ نے سیاست میں ایک ہائی اسپرٹ لوگ دیکھنے ہوں جو کہ پرانی غلطیوں کو بھلا دیتے ہیں, تو اس کی ایک اچھی مثال مجھے لگتی ہے. لیکن اس کی توقع مجھے لگتا ہے تحریک انصاف سے کرنا تھوڑا فرق ہے. تحریک انصاف سے بالکل عمران خان صاحب سے. جو بیرسٹر صاحب کا فیس ہے آج, جب ان کی بات بھی آپ نے بھی سنی ہوگی, تو وہ ذرا مفاہمت کی بات زیادہ کر رہے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب شاید وہ جو ایک انتقامی سیاست کا ان پر تاثر تھا, مزاحمت کی بات تھی, اس سے تھوڑا سا ہٹ ہے؟ کل انہوں نے احتجاج کی بھی کال دے رکھی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے تو پرامن کہتے ہیں, اب آگے دیکھیں کہ وہ کس طرح معاملہ چلتے ہیں. بعد احتجاج کا راستہ وہ لے رہے ہیں, لیکن ذرا احتجاج مزمل میرا خیال ہے کہ یہ پرامن نہیں رکھیں گے, پرامن نہیں رکھیں گے, کیونکہ باڈی لینگویج سے بھی لگ رہا تھا. دیکھیے جو اس وقت مفاہمتی رویے کی ضرورت ہے, اور یہ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو بھی ہے, مقتدر حلقوں کو بھی ہے, باقی تمام پارٹیوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اگر تحریک انصاف جو ہے وہ مفاہمتی رویے کے ساتھ
آگے بڑھتی ہے. مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز ہر اصول پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں, لیکن مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز پر لڑنے مرنے پر جو ہے وہ تیار نہ ہو جائیں. میرا خیال ہے کوشش جو ہے وہ, کیونکہ یہ تمام وکلاء کو, ان کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, بیرسٹر علی ظفر ہیں, وہ بھی تھوڑا نرم طبیعت کے آدمی ہیں, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر بھی ایسے ہی جو ہے وہ شخصیت ہے ان کی. کھوسا صاحب ذرا درمیان میں ہے, لیکن جو باقی لوگ ہیں جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بڑے مناسب اور بڑی سنجیدہ بات کرنے والے, سنجیدہ طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں جو معاملات کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت ایک پیچ ورک کی ضرورت ہے. یہ پیچ ورک اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بھی حکومت آئے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر صوبائی حکومتیں آ رہی, ان کو لیجیٹمیسی چاہیے. وہ لیجیٹمیسی تب تک نہیں آ سکتی جب تک تمام لوگ اکٹھے مل کر اس بات پہ اتفاق نہ کریں کہ چلے ہمارے اعتراضات ہیں. نہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اعتراضات آپ کے ہیں, آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن معاملات کو چلنے دیں, جس طرح 2013 کے الیکشن کے بعد ہوا, 2018 کے الیکشن کے بعد ہوا. لیکن جب آپ اس بات پر آ جائیں کہ میں جو ہے وہ یا مر جاؤں گا یا جو ہے وہ آپ کو آگ لگا دوں گا, تو یہ جب سٹیج آ جائے تو اس پر پھر میرا خیال ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. باقی یہ تو سیاست میں ہلکی, یہ جو کیا اسے کہتے ہیں, ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے, یہ تو چلتی رہنی ہے کہ ادھر احتجاج ہو گیا اور ادھر جو ہے وہ. یہ اعتراض کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ 2013 میں 4 حلقوں کا تھا. اس بار کا اعتراض چھوٹا موٹا اعتراض بہت ہی بڑا اعتراض ہے. اس کی وجہ ہے کہ آفیشیل جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے 180 پلس جیتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل فگر 93 95 کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تب اعتراض ختم ہوگا. میں ایک چیز بتاؤں, وہ 4 حلقوں کا جو اعتراض تھا نا, اس کے پیچھے 4 گنا بڑی قوت تھی, اور اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی, پوری بیکنگ تھی, سپورٹ تھی. 2018 میں اسی طرح سے نون لیگ کا بھی اعتراض تھا بہت سارے حلقوں پہ. وہ مولانا فضل الرحمان ایک دن الیکشن کمیشن گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے بھی دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جانے کی زحمت نہیں کی. وہ آپ قائد کے دل کی بات کر رہی تھی. اصل میں یہ الیکشنز مشکوک کہاں سے ہوئے؟ ایک چیز تو یہ یقین دہانی انہوں نے کرا دی تھی, آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے شو میں حافظ طاہر شفیع صاحب نے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, جو ووٹ پڑے گا وہ گنا جائے گا. وہ گنا جا رہا تھا ووٹ, اور وکٹری سپیچ کی تیاری کی جا رہی تھی, آتش بازی کا سامان بھی جو نہیں مانتے وہ جب ووٹ گرنا شروع ہوئے نا, تو سمجھ آئی کہ یہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے ووٹ. اس دن وہ پارٹی ختم ہوئی, اور اس کے بعد جو یہ تاثر جو بنا نا, پھر وہ پنجاب کے ریزلٹس ڈیلے کر دیے گئے. وہی جہاں پہ لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ہار رہے تھے, اور آج جتنی پٹیشنز آ گئیں ہائی کورٹ میں, اس سے اور زیادہ, کیونکہ یہ بات تو ہو رہی تھی کہ قائد بھی ہار رہے ہیں اپنی سیٹ, اور باقی بھی ان کے لوگ ہار رہے ہیں. ایون فیصل آباد میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 11 کی 11 سیٹیں ہار رہے ہیں یہ, جی, اور وہ جیت رہی, پی ٹی آئی جیت رہی ہے. وہاں سے گڑبڑ ہوئی, اور اس کے بعد بھی یہ سارا پلان چینج ہوا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہارنے والی جماعت کا لیڈر وکٹری سپیچ کر کے چلا جائے اور یہ اناؤنس کر کے چلا جائے کہ میں ایک بات کی تو تعریف کریں, انہوں نے کہا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے, اور جو جس پوزیشن پر ہے مل کر حکومت. میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں کہ پیچھے جانا چاہیے, میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں. خالد صاحب یہ تبھی کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے جب 50-60 سیٹیں ہوں. خالد صاحب یہ ان کی سپرٹ تو دیکھیں نا, 50-60 کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے, اور جن کے پاس 100 پلس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہم اکیلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں, ہم بات چیت کی پوزیشن میں. خالد صاحب یہ جو استحکام ہم بار بار بات کرتے ہیں, خاص طور معیشت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں ملک کی کس سچویشن میں ہے. آلدو پی ڈی ایم نے کہا جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اچھا یہ بات ان کی صحیح ہوتی ہے, انہوں نے کہا ہم نے سیاست تباہ کر دی, ملک بچا لیا. وہ ثابت ہو رہا ہے سیاست انہوں نے واقعی تباہ کر دیا ووٹرز میں. تو آپ کے خیال میں کیا اب بانی پی ٹی آئی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی طاقتور حلقوں سے بات چیت کرنی ہے, کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے دل میں نرمی پیدا کریں, سیاست دانوں سے بھی بات چیت کر لیں؟ دیکھیں یہ جو سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اور کنٹینیوٹی کا جو ایجنڈا ہے, یہ بھی طاقتور حلقوں کا ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم 2 بنانے کی بات کی جا رہی ہے, یہ بھی اس کے جو پس منظر میں بھی یہی ایجنڈا ہے. اس میں جو تھوڑا سا مجھے یہ بھی ایڈ کروں, یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم 1 جب بنی تھی
इसमें जिसको जो रोल मिला है वही पीडीएम 2 में मिलेगा, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह आप जानते हैं कि खुद जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए और जाकर उनको वजारत उज़्मा उनकी तरफ से पेश की गई, ऑफर की गई। पीपल्स पार्टी इस तरह की ख्वाहिश जो है वो कर रही है, लेकिन नून लीग जो है वो उनकी इस ख्वाहिश को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो यहाँ बात हो रही थी मोहसिन नकवी साहब की सहूलतकारी की, देखिए कि जब पीडीएम बना था तो पीडीएम की भी सहूलतकारी जो थी और उसके पीछे भी जो दोनों पार्टियों की आदत को जोड़ने में उनका एक किरदार था। और ना सिर्फ जरदारी साहब के साथ, मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि उनके तल्लुकात जो थे वो नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से पहले के हैं। जी, ये बात ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि बाद में जरदारी साहब के साथ उनके तल्लुकात ज्यादा बेहतर हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ उनके उससे भी पुराने तल्लुकात हैं, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। चौधरी साहिबान से भी हैं, उनके साथ तो रिश्तेदारी है। और जो भी जोड़ तोड़ उस दौरान हुआ हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, उसमें उनका जो किरदार है वो डका छुपा नहीं है, सबको इल्म है। वो गालिबन अब भी मुनस के हमजोर पिछले 2 रोज से मैं देख रहा हूँ